میرے امام سے پوچھا گیا تھا کہ مولا مومن کی خلقت کا سبب کیا ہے؟ قبلہ آپ کی نظر جملہ پہلا تاکہ ذہنوں کی زمین زرخیز ہو سکے. پوچھا گیا کہ مولا مومن کی خلقت کا سبب کیا ہے؟ امام ششم مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے کمال کی وجہ سے حسین پہ رو نہیں سکتا تھا، اس نے مومن کو خلق کر دیا. وہ اپنے کمال کی وجہ سے حسین پہ گریہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے مومن کو خلق کیا. ماتمی چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہیں اور ماتمی ہاتھ داد کے لیے جب اٹھیں تو پھر خیرات سیدہ دیتی ہیں. ممبر حسین سے بادشاہ حسین کی کریمی اور حسین کے عزادار کا مقام ہی پڑھا جائے تو دنیا چکرا جائے. لوگ ابھی صرف اختیار حسین برداشت نہیں کرتے، لیکن اگر حسین کے ماتمی کا اختیار پڑھا جائے کہ حسین کے عزادار کا اختیار کیا ہے، حسین کو رونے والے کا اختیار کیا ہے، حسین پہ گریہ کرنے والے کا اختیار کیا ہے. 22 سال کی ظاہری سن مبارک تھا میرے بادشاہ کا. مولا اپنے گھر سے نکلے مدینے کے بازار سے، اور کتابیں لکھتی ہیں کہ اس دن جب حسین گھر سے نکلے تو سر پہ امامہ نہیں تھا، دوش پہ عبا نہیں تھی. حسین کا باہر نکلنا تھا یا مدینے کے چند لوگ بازار میں دمبے ذبح کر رہے تھے. انہوں نے حسین آتے ہوئے دیکھا، نور حسین پہ ایسے متوجہ ہوئے کہ چھریاں ہاتھوں پہ چل گئی. یوسف نہیں تھا کہ انگلیاں کٹتی، حسین تھے. ہاتھ جدا ہو، ہاتھ ان سے جدا ہوئے. چند قدم بادشاہ آگے گئے تھے یا نوکر نے آ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا مڑ کے دیکھیے. نور حسین میں متوجہ ہو کے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے. واقعہ سنانا مقصد نہیں، ماتمی کا رتبہ بتانا مقصد ہے. مالک کریم واپس آئے، امام حسین نے ایک ایک کو بلا کے ہاتھ پکڑ کے اس کے جسم کے ساتھ جوڑا، ہاتھ پھیرا. ایک ایک ہاتھ کو سلامت کرتا چلا گیا حسین، ایک ایک ہاتھ کو حسین سلامت کرتا چلا گیا. یہی وجہ ہے کہ جب ماتمی زنجیر کا ماتم کر کے گھر آتا ہے، زخم خود بخود ٹھیک نہیں ہوتے، حسین کمر پہ ہاتھ پھیرتے. اختیار کیا ہے حسین کے عزادار کا؟ میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین میں وہ آیت پڑھی ہے جس آیت میں خدا دنیا کو 14 کی رہائش بتا رہا ہے. موضوع پسند آئے تو بولیے گا. جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے کہا زیادی صاحب کہ یہ فرش پہ رہتے ہیں، جنہوں نے مانا انہوں نے کہا یہ عرش پہ رہتے ہیں. مجھے معاف کیجئے گا، نہ یہ فرش پہ رہتے ہیں نہ یہ عرش پہ رہتے ہیں. 14 کی رہائش کہاں پہ ہے؟ خدا نے سورہ یاسین میں کا تنبت فی الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، خدا کہتا جو میں نے بھیجی ہے مخلوقات ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو زمین سے اگی ہیں، توجہ ہے صاحبان، اور کچھ ایسی ہے جو نفوس سے آئی ہے، جو نفسوں سے بنے ہیں، نفوس سے خلق ہوئے. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور کچھ وہ ہیں جنہیں تم نہیں جانتے. 3 طرح کی مخلوقات کا ذکر ہو گیا. خدا نے فرمایا ایک وہ جو زمین سے، ایک وہ جو نفوس ہے. تیسری اب اس پہ ابھی ادراک کا پرندہ پرواز نہیں کرے گا کہ مخلوق ہے یا کیا ہے. خدا نے کہا مما لا یعلمون، وہ تم نہیں جانتے. جب خدا کہہ رہا کہ نہیں جانتے تو پھر کوئی بھی نہیں جانتا. میرے مالک ہم بڑے عاجز سے بندے ہیں، ہم نے تیری بارگاہ میں سجدہ کرنا ہوتا ہے. میرے مالک آپ نے صفت بتا دی ہے کہ کچھ ایسے ہیں جنہیں تم نہیں جانتے. میرا مالک آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں؟ اب میں نے اس جملے پہ تمہید باندھنی ہے اور دیکھنا کتنا مجمع متوجہ ہے اور کیا لینا چاہتے ہیں. میرے مالک آخر وہ ہیں کون؟ فرمایا لاہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ نہ آسمان پہ رہتے ہیں نہ یا زمین پہ رہتے ہیں. مولا یہ کہاں رہتے ہیں؟ فرمایا ومن عندہ، یہ مجھ میں رہتے ہیں. یہ میری اندیت میں رہتے ہیں، یہ میرے اندر رہتے ہیں. جن کا وطن ہی توحید کا بدن ہو. قاسم بھائی آپ کی موجودگی میں جملہ کہوں اور آپ میری تائید فرمائیں گے، یقیناً آپ نے کتابوں میں معصوم کا جملہ پڑھا ہوگا جب مالک سے پوچھا مولا جب کچھ نہ تھا تو وہ کہاں تھا اور تم کہاں تھے؟ فرمایا وہ ہم میں تھا، ہم اس میں تھے. یا میں آسان کر دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ پہلے
ہم مکان تھے وہ مکین تھا. کبھی ہم اس میں رہتے ہیں, کبھی وہ ہم میں رہتا ہے. فرمایا خدا نے قرآن میں یہ میری اندیت میں رہتے ہیں. یہ جو ہم ان کی آمد مناتے ہیں, ان کا نزول مناتے ہیں 13 کو, 17 ربیع الاول کو, رجب کے, شعبان کے جشن, مجھے معاف کیجئے گا یہ ہم نے اپنی خوشی منانے کے لیے یہ تاریخیں دیکھی, ورنہ رجب کی تاریخ ہو یا ربیع الاول کی, یہ ہے چاند کی تاریخ ہے. چاند نہ تھا اور یہ تھے. یہ ان تاریخوں میں ظاہر ہوئے ہیں, ظاہر ہوئے تھے. کب سے یہ ماہ و سال کی قید کسی کو نہیں پتا, یہ کب سے ہیں, کہاں پہ تھے, یہ کسی کو خبر. ظاہر ہوئے ہیں. اور یہ جو 13 رجب کو مادر حیدر بیت اللہ میں گئی تھی, تو علی کعبہ میں نہیں آئے. یہاں پر بھی میں تھوڑی اصلاح کر دوں, علی کعبہ میں نہیں آئے. ہم سمجھتے ہیں کہ علی کعبہ میں آئے, وہاں تو 360 بت پڑے ہوں, جہاں بت ہوں وہاں علی آئے. سبحان اللہ. علی خانہ کعبہ میں نہیں آئے, خانہ کعبہ سے آئے. قبلہ دعا لوں گا, علی کعبہ میں نہیں آئے, کعبہ سے آئے. معصوم سے پوچھا گیا, مولانا نے فرمایا یہ جو کعبہ ہے یہ شبیہ ہے بیت المعمور کی, جیسے یہ فرش پہ یہاں کی مخلوق کا کعبہ ہے, بالکل اس کے اوپر عرش پہ بیت المعمور ہے, وہ عرش کا کعبہ ہے. جیسے یہاں طواف ہوتا ہے ویسے وہاں طواف ہوتا ہے, وہاں بھی اس کی عبادت کی جاتی ہے, اس کے گرد گھوما جاتا ہے, لیکن وہاں پہ طواف کرنے والی یہ مخلوق نہیں. وہاں عرش کے انوار ہیں جو بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. معصوم نے فرمایا جب ہم یہاں نہیں آتے ہم وہاں ہوتے ہیں. عرش میں بیت المعمور, بیت المعمور کے بالکل اوپر عرش, عرش کی شبیہ بیت المعمور, بیت المعمور کی شبیہ بیت اللہ. پھر سنیے گا, سب سے اوپر عرش, عرش کے نیچے بیت المعمور, بیت المعمور کے نیچے قبلہ. یہ عرش بیت المعمور اس کی شبیہ, بیت اللہ اس کی شبیہ. یہ علی کی ماں جو 13 رجب کو گئی تھی, مجھے چادر زہرا کی قسم ہے, بی بی بیت اللہ سے علی کو لینے کے لیے نہیں گئی. بی بی خطبہ دیتے ہوئے خود کہتی ہے پاک ہے وہ ذات جب میں نے اس کے گھر میں قدم رکھا, اور گھر میں قدم رکھ کے میں نے حجاب وحدت کو چیر کے نور علی کو وہاں سے وصول کیا. عرش کو چیر کے بی بی. اب جب وہاں پردہ پھٹا تو یہاں بھی دیوار پھٹ گئی. عرش کا اثر تھا جو بیت اللہ تک پہنچا. علی کعبہ میں نہیں آئے, کعبہ سے باہر آئے. تو پھر مجھے بول کے بتاؤ, اب مجھے نہیں سمجھ کے کون سی کمان پہ شرک کا تیر آ جائے گا, یا کہاں سے فتوے کی دکان کھلے گی جہاں علی کی ماں پہلا قدم رکھے اور وہ قبلہ ہو جائے. 14 کی رہائش ان دیت میں رہتے ہیں. فرمایا یہ ہمارے کبھی بھی دیکھیں منبر سے تب یہ فضائل بیان ہونے شروع ہوئے. ہر چیز کا ایک اپنا مقام ہے. جب تم نے اعمال کو عزاداری کے مقابلے پہ کھڑا کیا وہاں توازن خراب ہوگا. عزاداری کا ایک اپنا مقام ہے, نماز کا ایک اپنا مقام ہے. ان کا آپس کے ساتھ توازن کرو گے تو پھر یہ باتیں ہم کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے, اور ہم ڈرتے ہیں. باخدا زیدی صاحب میری گواہی دیں گے کہ ہم ارباب منبر اس بات سے خوف کا شکار ہیں کہ نسلیں کہیں بے عمل نہ ہو جائیں. لہٰذا ان کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ہم فضائل کو ایک حد تک ان تک پہنچاتے ہیں تاکہ یہ وہی وصول کر سکیں جو ان کا ذہن قبول کرتا ہے. لیکن اگر آپ اعمال کی بات کرتے ہیں تو مجھے کسی جھوٹی سے جھوٹی پھٹی سے پھٹی کتاب سے ثابت کریں کہ آل محمد میں سے کسی نے کہا ہو کہ تم یہ عمل کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں.
تم نماز پڑھو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، تم روزہ رکھو ہم افطار میں آئیں گے، تم حج کرو ہم طواف میں آئیں گے، تم زکات دو ہم مال دینے کے لیے تمہارے ساتھ آئیں گے۔ کہیں وعدہ نہیں کیا، فرمایا یہ عمل تمہارے لیے ہے، جزا قیامت والے دن لے لینا ہم سے، یہاں کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے، ہمارے لیے نہیں کرنا، یہاں کرو گے جزا وہاں دے دیں گے۔ صرف ایک ہی وعدہ کیا ہے 14 نے، فرمایا تم حسین کی سب بچھاؤ، کوئی آئے نہ آئے ہم ضرور آئیں۔ لہذا عزاداری کا مقابلہ، حسین کی عزا کا مقابلہ، حسین کے ماتم کا مقابلہ آپ ضد کے ساتھ لائیں۔ دیکھیں میں محبت کے ساتھ پیغام دے رہا ہوں، شب جمعہ اگر آپ دعائے کمیل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھیں، لیکن آپ بچوں کو یہ نہ کہیں کہ یہ مولا علی کی اپنی پڑھی ہوئی دعا ہے۔ قبلہ میں ٹھیک کہوں تو آپ بولیے، یہاں پر کوئی پاکستان والی مجبوری تو نہیں نا جی، میری بات غلط ہو تو آپ مجمع سے اٹھ کے ٹوکیے گا۔ یہ دعائے کمیل کمیل کے ساتھ منسوب کیوں ہوئی؟ یہ مولا علی نے کمیل کو تعلیم دی ہے۔ ابھی اسی مسجد میں یا اسی بارگاہ میں مفاتیح الجنان و باقیات الصالحات پڑھی ہو تو لے کے آؤ، مفاتی سے لے کے چھوٹی سے چھوٹی دینیات کی کتاب تک جس میں بھی دعائے کمیل لکھی ہے وہاں یہ لکھا ہوا ہے یہ دعا خضر نبی کی ہے، جو علی نے کمیل کو تعلیم دی کہ جب خضر مانگا کرتا تھا تو ایسے مانگا کرتا تھا، یہ کمیل کو تعلیم دی ہے۔ اور اگر آپ بچوں کو یہ کہہ کے بتائیں گے تو بچوں کے ذہن میں دعائے کمیل کے جو اٹھے ہوئے ہاتھ کہ میرے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جسے صرف تو جانتا ہے، معاذ اللہ ان کے ذہن میں تم علی کی حیثیت کب کرنا چاہتے ہو کہ یہ جملے میرے مالک علی کے ہیں، یہ علی نے تعلیم کیے ہیں۔ لیکن تم نے اگر حدیث قصہ کا مقابلہ کرنا ہے، ابھی مجھ سے پہلے میرے محترم بھائی قاسم زیدی صاحب نے منبر پہ بیٹھ کے حدیث قصہ پڑھی، تم دعائے کمیل بھی رکھ لو اور حدیث قصہ بھی رکھ لو، دعائے کمیل پہ تم خدا کی منتیں کر رہے ہو، ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے، حدیث قصہ میں وہ وعدہ کر رہا ہے جو بھی بیٹھا ہے میں گناہ بھی معاف کر رہا میں جنت بھی واجب۔ عزا کو عزا رہنے دو، ولا کو ولا رہنے دو، عمال کو عمال رہنے دو۔ تو جو ہے صاحبان اجازت ہے کچھ کہا جا سکے، بہت کچھ کہنا ابھی منبر سے باقی ہے۔ جتنے بھی مولا علی کے فضائل پڑھے گئے میں ہر مجلس میں کہتا ہوں یہ علی کے وجود کے فضائل ہیں، حقیقت کے فضائل نہیں، وجود کے فضائل۔ یہ ابھی صرف وجود پڑھا گیا ہے اور لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا، ابھی حقیقت علی تو پڑھی نہیں گئی۔ حقیقت میں کچھ تھا تو علی نے کہا کہ اگر سلمان کو پتا چل جائے کہ ابو ذر کے سینے میں کیا ہے تو ایسے قتل کر دیں گے۔ اندیت میں رہتے تھے، یہ میرے اندر رہتے تھے، مجھ میں رہتے تھے۔ اب زیدی صاحب کی موجودگی میں، اہل علم کی موجودگی میں، علم کلام کا اصول ہے کسی کی قربت دیکھنی ہو اس کی منزلیں 4 ہوتی ہیں، 4 منزلوں پہ رکھ کے اس کی قربت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی قربت کیا۔ توجہ ہے صاحبان، بسم اللہ بسم اللہ۔ پہلی منزل قرب، دوسری منزل دن، تیسری لدن، چوتھی اندیت۔ آپ نے دیکھنا ہو کہ کوئی کسی کے کتنا قریب ہے تو آپ ان 4 منزلوں پہ 4 معیار ہیں، علم کلام کہتا ہے ان 4 معیار پہ رکھ کے پرکھ لینا کہ اس کی قربت کتنی ہے۔ مثلا جتنا مجمع اس وقت میری مجلس کو سن رہا ہے آپ میرے قریب ہیں، قرب نہیں ہے۔ بات تھوڑی مشکل ہوگی لیکن ساتھ دیجیے، آپ میرے قریب ہیں، قرب نہیں ہے۔ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، چھو نہیں سکتے۔ متصل ہو جاؤں گا اپنے موضوع کے ساتھ۔ خدا نے قرآن میں کہا یہ 14 میرے قرب میں نہیں رہتے۔ منظر یاد رکھیے گا، اندیت، اندیت تک پہنچنا کہ اندیت کیا ہے۔ یہ سارے قبلہ زیدی صاحب میرے قریب ہیں، قرب نہیں۔ قرب کیا ہے؟ یہ جو سامنے حلقہ احباب، یہ جو میرے بھائی بیٹھے قبلہ زیدی صاحب، یہ میرا قرب ہے۔ قرب اس لیے ہے کہ ان کے اور میرے درمیان تیسرا کوئی نہیں۔ جہاں درمیان میں تیسرا کوئی نہ ہو وہ قرب ہوتا ہے۔ اس لیے رسول نے کہا تھا کہ میرے قرب سے محبت کرو۔
उनसे मोहब्बत करो जो मेरे इतने करीब हैं कि उनके और मेरे दरमियान तीसरा कोई नहीं। सजदे में कोई पुश्त पे हो तो तीसरा दरमियान में नहीं होता, कोई कांधों पे हो तो तीसरा नहीं होता। कुर्ब, अगली मंजिल दन्व। दन कुरान कहता है उस मंजर को कहते हैं जन्नल जन्नत है ना दान, जन्नत में जन्नती जो फल खाएंगे वो दन पे होगा। दन जहां हाथ पहुंच जाए। ये माइक तक मेरा हाथ पहुंच सकता है, जैदी साहब तक नहीं पहुंच सकता। जैदी साहब मेरा कुर्ब है, दन नहीं। ये मेरा कुर्ब भी है, मेरा दन भी है। वजाहत हो गई जी। ये कुर्ब भी है, दन भी है। वो सिर्फ कुर्ब है, दन नहीं है। इसलिए खुदा ने कुरान में कहा था कि शब मेराज जो मेरा रसूल आया था ये मेरे मकाम दन्व पे आ गया था। फतह, ये मकाम दन्व पे आ गया था, यानी कि मैं अपना हाथ लगा सकता था। दन्व से अगली मंजिल होती है लदुन। कुर्ब, दन्व और अगली मंजिल लदुन। लदुन क्या? ये जो मेरे बदन पे लिबास है ये कुर्ब भी है, दन्व भी है, लदुन भी है। इसके और मेरे दरमियान तीसरा भी कोई नहीं। मैं इसे हाथ भी लगा सकता हूं और ये मेरे जिस्म के साथ लगा भी हुआ है। जिस्म के साथ ऐसे हो कि जिस्म ना हो। चले जो परेशान हो गए तो फिर अली की मोहब्बत में परेशान होना भी इबादत होती है ताकि तजस्सुस हो, कोई तहकीक हो सके। चले थोड़ा और परेशान हो जाते हैं। ये 14 की हकीकत खुदा है एक छुपा हुआ। ये देखिए ये मेरा हाथ है इस रुमाल के नीचे छुपा हुआ। आपको हाथ नजर आ रहा है? बोलेंगे तो सही ना जी। हाँ, रुमाल नजर आ रहा है। इस रुमाल की भी अब दो शक्लें हैं, एक ये एक ये। आप ये वाली शक्ल देख रहे हैं, ये वाली शक्ल आप नहीं देख रहे। ये वाली शक्ल हाथ देख रही है, आपने सिर्फ इसे देखा है। और ये इसने हाथ नहीं छुपाया हुआ, हाथ छुपाया इसने। इसने सिर्फ आपकी नजरों को रोका हुआ है। मुश्किल तो नहीं हो रही बात? छुपाया इसने नहीं, छुपाया इसने है। बस ये है 14 का फलसफा। जब मखलूक के सामने आते हैं ये हो जाते हैं, जब तौहीद के साथ जाते हैं ये हो जाते हैं। जो अल्लाह में हो के अल्लाह ना हो, माशाल्लाह। जो अल्लाह जैसे लगे लेकिन अल्लाह ना हो। मेरे मालिक अली ने कितना खूबसूरत जुमला कहा था। मेरे मौला ने फरमाया था मेरे अल्लाह गवाह है ना, मैंने अपना आप घटा घटा के तुझे बढ़ाया। कर देती दुनिया मुझे सजदा, और कर रही थी सजदा। इनके फजाइल की हद कोई नहीं। जहां इनके फजाइल को सोचते सोचते ये कोई ना समझे कि बड़ा इंतहाई ये गलत तोज़ी है और इंतहाई गलत तोजी है जो बंदा ये कहता है कि यहां पे आके जी आप मुशरिक हो गए। मुझे माफ कीजिएगा, मैं मेहमान हूं आपका, लेकिन मिंबर पे जो एक एक लफ्ज कह रहा हूं वो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। सिर्फ कायनात में ये आले मोहम्मद है कि इनके फजाइल में शिरक नहीं आ सकता। बेशक, बेशक। क्योंकि शिरक वहां आता है जो इंसान किसी चीज की हकीकत को जान ले। मेरे इमाम 8वें इमाम मौला इमाम मामून रशीद के दरबार में बैठे हैं और मुनाजरा हो रहा है। मुनाजरा करने के लिए जो मौलवी है तो उन्होंने कहा कि हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वो कौन सी चीज है जो अल्लाह नहीं जानता। तो जो साहबान इमाम से पूछा जा रहा है कि मौला वो कौन सी चीज है जो अल्लाह नहीं जानता। इमाम के बोलने से मेरे मामून उठा, उसने कहा ये क्या बात है, वो तो कुरान में कह रहा है कि हर चीज से मैं वाकिफ हूँ, हर चीज जानता है, कोई चीज भी ऐसी नहीं जो अल्लाह नहीं जानता। इमाम उठे, मामून के चेहरे पे हाथ रखे, इमाम ने कहा रुक जा, एक चीज ऐसी है जो अल्लाह नहीं जानता। इतना कहना था, पूरे दरबार में सन्नाटा, खामोशी तारी हो गई कि कोई चीज ऐसी भी है जो अल्लाह नहीं जानता। उन्होंने कहा कि वो कौन सी चीज है जो अल्लाह नहीं जानता। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया अल्लाह ये नहीं जानता कि कोई और अल्लाह भी है। जी बिस्मिल्लाह। जी आप जी, अल्लाह ये नहीं
جانتا کہ کوئی اور اللہ بھی ہے. بھئی جس چیز کا وجود ہی نہیں, بہت گہری گفتگو ہے. اس حال کے اندر کچن ہے ہی نہیں, اور کوئی اندر آ کے کہے جی میں کچن ڈھونڈ رہا ہوں, تو جب ہے ہی نہیں پھر ڈھونڈنا کیسا؟ فرمایا کہ جب اللہ کوئی ہے ہی نہیں تو پھر وہ نہیں کسی چیز سے روکتا, پھر وہ خدا یہ جانتا ہی نہیں کہ کوئی اور اللہ ہے. جب اللہ ہے ہی کوئی نہیں تو پھر وہ کیوں رکھے کہ کوئی اور اللہ ہے؟ اتنا جملہ کہنا تھا. اب اگلے جملے پہ یا آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی, یا پھر آپ کا چہرہ ولایت علی کے ساتھ خوش ہو جائے گا. دو علموں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, غلط پڑھوں قاضی اسی جملے پہ مجھے موت دے دے. ایک ایک جملے کا ضامن ہو کے کہہ رہا ہوں. جب امام نے فرمایا کہ اللہ یہ نہیں جانتا کوئی اور اللہ بھی ہے, ایک اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اس نے کہا اگر اللہ یہ نہیں جانتا کوئی اور اللہ ہے, پھر پورے قرآن میں وہ کہہ رہا شرک سے بچو, شرک سے بچو, شرک سے بچو. جب وہ یہ جانتا ہی نہیں کہ کوئی اور اللہ ہے ہی نہیں, پھر وہ ہمیں شرک سے کیوں روکتا ہے؟ امام کے چہرے پہ جلال حیدری نمودار ہو گیا. امام نے جلال میں کہا تو کیا سمجھتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو ماننا یہ شرک ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ کسی کو ماننا شرک ہوتا امام نے فرمایا ہم اس کے ہونے کی سند ہیں, سبحان اللہ, ہم بتا رہے ہیں کہ وہ ہے. بے شک بے شک. تجلی الاسنین, معصوم فرماتے ہیں کہ خدا دو تجلیاں رکھتا ہے, ایک ظاہر ایک باطن. چلے اور مشکل بات ہو جائے, اور مجھے آسرا ہے کہ قاسم زیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, لہذا مشکل بات ہوگی کوئی اور نہ بولے, کہیں نہ کہیں سے تو داد وصول ہو جائے گی. معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ کی تجلی الاسنین یہ دو تجلیوں کا مالک ہے. یہ عربی زبان بڑی فصیح زبان ہے, قبلہ آپ تائید فرمائیں گے. یہ ایسا احد ہے, اللہ کو ایک نہیں ہم کہہ سکتے کیونکہ ایک عدد ہے, عدد نہ تھا اور یہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کے لیے کوئی عدد نہیں ہے. ہمیں لوگ کہتے ہیں جی آپ توحید کیوں نہیں توحید بیان کریں, آپ مجھے منبر سے ثابت کریں کہ توحید کہتے کسے ہیں. توحید اللہ کا نام نہیں, توحید اللہ کی صفت ہے. سبحان اللہ. اللہ توحید نہیں, توحید اللہ کی ایک صفت ہے. جیسے مجھ طالب علم کے نام کے ساتھ کہہ دیا جائے خطیب, ذاکر, یہ میرا نام نہیں, یہ صفت ہے. توحید اللہ کی صفت ہے. معصوم فرماتے ہیں یہ دو تجلیاں رکھتا ہے. اس کی اب میں مثال دوں گا تاکہ بچے بھی سمجھ سکیں, بات بہت مشکل نہ ہو جائے. میں مجلس میں آنے کے لیے میں تیار ہو رہا تھا, میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا, میں تیار ہونا شروع ہوا. کمرے میں لگا ہوا تھا ایک آئینہ, میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوا. میں نے آئینے کے اندر جو تجلی نظر آ رہی تھی وہ میری تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں. اب اس نے مجھے میری خوبیاں بھی بتائیں, میری خامیاں بھی بتائیں. میں نے اپنے کالر کو ٹھیک کیا, یہ خامی تھی. میں نے چہرے کو غور سے دیکھا, میں نے اپنے بٹن ٹھیک کیے. یہ مجھے کون بتا رہا ہے؟ تجلی. اب وہ میں بھی نہیں, جو باہر کھڑا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اندر ایک ہے, وہ بھی جھوٹ نہیں بول رہا, اور جو سمجھتا ہے دو ہیں وہ بھی جھوٹ نہیں بول رہا. اندر ایک بھی ہے اور دو بھی ہیں. اب وہ جو سامنے تجلی نظر آ رہی ہے وہ مجھے میرا پتہ بتا رہی ہے. جو میں کا پتہ بتائے وہ تجلی ہوتی ہے. قبلہ آپ سے دعا لوں گا جو میں کو میں کا پتہ بتا دے وہ تجلی ہے. پہلی تجلی نے مجھے میرا پتہ بتا دیا. تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں زیدی صاحب آئے. میں جلدی سے تجلی سے میں نے رخ موڑا کیونکہ اب میرے سامنے ایک حقیقی وجود کھڑا تھا. میں نے زیدی صاحب سے پوچھا زیدی صاحب میں کیسا لگ رہا ہوں؟ ایک لمحے کے لیے زیدی صاحب نے مجھے سر سے لے کے پاؤں تک غور سے دیکھا. انہوں نے اب میرا وجود اپنی آنکھوں کے اندر سمایا.
تاکہ یہ دیکھ سکیں گے میں کیسا لگ رہا ہوں. منبر پہ قرآن لے آؤ, مجھے 14 کی صداقت کی قسم ہے ابھی کائنات کی کوئی چیز وجود میں نہیں تھی جب اس نور توحید نے پہلی بار پوچھا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں. جب پہلی بار پوچھا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں, معصوم فرماتے نور محمد ظاہر ہوا. نور محمد نے ظاہر ہو کے توحید کو بتایا. آواز آئی تبارک اللہ احسن الخالقین, کتنا خوبصورت ہے یہ اللہ. یا ادھر سے نور علی ظاہر ہوا, علی نے توحید کا وجود اپنی آنکھوں میں سمایا. آواز خدائی اب تیری آنکھیں تیری نہیں, آج سے یہ میری ہو گئی. اب یہ ہے سبحان اللہ. اور آسان کر دیتے ہیں. یہ وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. بے شک بے شک. معصوم نے فرمایا تھا کہ ہم شجرہ طیبہ ہیں, ہمارے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں. درخت کی پہچان ہمیشہ پتے سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. معصوم نے فرمایا کہ تمہاری پہچان سے پتا چلے گا کہ تمہارے امام کیسے ہیں, تمہارا کردار بتائے گا کہ تمہارا مولا کیسا ہے. بندہ پیے شراب اور حسین کا ماتم کرے. معصوم نے فرمایا اب جیسے ہمارے اعمال ہمارے مولا کا پتہ بتاتے ہیں, معصوم نے فرمایا ویسے ہی ہم توحید کا پتہ بتاتے ہیں. کیا بات. یہ وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. بے شک. کیونکہ وہ یہاں آ نہیں سکتا تھا, مخلوق وہاں جا نہیں سکتی تھی, اس نے درمیان میں ان کو رکھ لیا. بس اتنا ہی فرق ہے, وہاں جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں, یہاں آتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں, یہ بھی نہیں. تھوڑی بات اور آگے